ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس میں اللہ پاک مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک مومنوں کو حکم دے رہے ہیں۔ حکم کیا دے رہے ہیں؟ آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ عزیز دوستو، یہاں پر اللہ پاک نہ تو منافقین سے خطاب کر رہے ہیں، نہ ہی مشرکین سے خطاب کر رہے ہیں، اور نہ ہی کافروں سے خطاب کر رہے ہیں، بلکہ کرنا ہی ان سے چاہیے تھا۔ پھر کیوں مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں، وہ تو پہلے ہی کلمہ گو ہیں، ان سے کیوں خطاب کیا جا رہا ہے؟ ان کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ زبان سے اس کلمے کا اقرار کرنے والوں، زبان سے اس کلمے کا اقرار کرنے والوں، دل سے بھی اس کی تصدیق کر لو۔ ایمان کے دو درجے ہیں، پہلا درجہ اقرار باللسان اور دوسرا درجہ تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے گواہی دینا، زبان سے کہنا، یہ اقرار باللسان ہے۔ اور تصدیق بالقلب کیا ہے؟ کہ دل سے اس کلمے کی تصدیق کرنا۔ تو مقصود یہ تھا کہ زبان سے اقرار کرنے والوں، اب دل سے بھی اس کی تصدیق کر لو۔ آج ہم سب اقرار باللسان میں تو شامل ہیں، لیکن تصدیق بالقلب یہ درجہ تھوڑا بڑا بھی ہے، اور یہ درجہ اس پہ محنت بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سب یہ تو کہتے ہیں اقرار باللسان، ہم نے زبان سے اقرار کر لیا، زبان سے کلمہ پڑھ لیا، سب اقرار باللسان کے اندر تو شامل ہے، لیکن تصدیق بالقلب، دل کی جو حالت ہے وہ ویسے کہ ویسے ہی ہوتی ہے۔ زبان سے تو اقرار کر لیتے ہیں، لیکن دل کی جو حالت ہے وہ پہلے سے ہی ہوتی ہے، وہ بدلتی نہیں ہے۔ تو دل کا گواہی دینا سب سے زیادہ اہم ہے، دل کا گواہی دینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مسلمان بن جائے، مومن بن جائے، اس درجے کو پانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ چند دیہاتی لوگ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے احسان جتلایا کہ اب ہم مومن بن گئے۔ تو اللہ پاک نے بھی قرآن مجید کے اندر بات کو صاف کر دیا، فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو آپ فرما دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لے کر آئے۔ ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ تو عزیز دوستو، اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان لے کر آنے سے انسان اسلام کی حدود کے اندر داخل تو ہو جاتا ہے، انسان مسلمان تو بن جاتا ہے، لیکن کامل ایمان دل میں آ جائے اس کے لیے کوئی اور درجہ ہے۔ اور وہ کون سا درجہ ہے؟ وہ یہ کہ اس کلمے کی محبت دل کے اندر بیٹھ جائے۔ جب اس کلمے کی محبت دل کے اندر بیٹھ جائے گی، اور پھر ہی دل تسلیم کر لے گا، پھر یہ دل یہ تسلیم کرے گا کہ میں نے اللہ رب العزت کے حکموں کے سامنے اپنے تمام ہتھیار ڈال دیے۔ یہ تصدیق بالقلب ہے۔ تو زبان سے اقرار کرنا پہلا درجہ ہے، اقرار باللسان جس کو کہتے ہیں، اور دل سے تصدیق کرنا یہ دوسرا درجہ ہے جس کو تصدیق بالقلب کہتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اپنے قول میں سچا بھی ہے کہ نہیں؟
اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اس امت کے علماء کو کہ انہوں نے یہ بات بھی صاف کر دی. انہوں نے فرمایا الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان وعمل بالارکان، کہ ایمان ہے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اعضاء سے اس پر عمل کرنا. یہ جو اعضاء سے اس پر عمل کرنا ہے، اس سے انسان کے اندر کا جو ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، ڈھول کا پول کھل جاتا ہے، دو رنگی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کے اندر جو حالت ہوتی ہے، انسان کے دل کی جو حالت ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر کیا ہے. چنانچہ بایزید بستامی رحم اللہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بڑا صوفی صافی بنا پھرتا تھا. ایک دن مسجد کے امام کسی عذر کے باعث مسجد میں نہ آ سکے تو نمازی نے کہا کہ حضرت آپ تشریف رکھیے، آپ نماز پڑھا دیجئے. تو اس شخص نے جب دیکھا کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھا سکتا، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ میں نماز پڑھانا شروع کروں تو شاید مجھے موت نہ آ جائے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے، کہا کہ یہ کیسے ڈر ہے. لیکن نمازیوں نے پھر بھی جو ہے انہوں نے ان کو بولا، اس شخص کو بولا کہ حضرت آپ نماز پڑھا دیجئے، کچھ نہیں ہوتا. اب اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، راضی ہو گیا. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں نماز تو پڑھا دیتا ہوں لیکن اگلی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا. ابھی تو پڑھا دیتا ہوں لیکن اگلی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا. جب اس شخص نے یہ الفاظ بولے تو حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے اس کو گریبان سے پکڑا اور پیچھے کر دیا. فرمایا تو بناوٹی بندہ ہے، ابھی تو کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر اتنا خوف طاری ہوتا ہے، اتنا ڈر ہے کہ میں نماز پڑھانا شروع کروں تو شاید مجھے ڈر کی وجہ سے شاید مجھے موت نہ آ جائے. اتنا تو ڈر اور خوف تھا، اور یہاں پہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اگلی نماز نہیں پڑھاؤں گا. کیا تجھے اگلی نماز تک زندہ رہنے کا یقین ہے؟ تو آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا اور پیچھے فرما کر دیا. تو عزیز دوستو، انسان کے عمل سے اس کی دل کی جو حالت ہوتی ہے وہ پتہ چل جاتی ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے. اس کے اعضاء سے، اس کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے. تو عزیز دوستو، آج ہم کلمہ پڑھنے والے تو ہے، آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر کوئی بھی عمل نہیں ہے.